اگر آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں اس وقت اذان کہتے وقت اور اذان ہو رہی ہے تو کہا گیا ہے کہ اذان کے وقت قرآن پڑھنا بند کر. تو ہو سکتا ہے ہمارے جوانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دین اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اذان صرف مسجد میں ہوگی. اذان کے وقت اگر قرآن روکا جا سکتا ہے پڑھنے سے تو پھر باقی جو اور ہمارے کام ہیں، جو ہمارے بنائے ہوئے کام ہیں، ہمارے بنائے ہوئے رسم و رواج ہے، ان کی کوئی اہمیت اذان کے سامنے نہیں ہے. بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ہم بھی یہ غلطی کرتے کہ نماز سے پہلے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ جب بھی ارادہ کریں نماز انتظارانہ میں سے کسی بھی نماز کو پڑھنے کا تو اس سے پہلے اذان کہیے اور اس کے بعد اقامت کہیے اور اس کے بعد پھر آپ کو جو نماز پڑھنا ہے وہ نماز. ہم لوگ مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، لیکن اگر ہم گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا کہیں دکان پہ پڑھ رہے ہیں یا کہیں اور نئی موقع ملا، سفر میں ہیں کہ جنگل ہے، تو ہم اذان نہیں دیتے. موسٹلی زیادہ تر لوگ اذان نہیں دیتے، اقامت کہتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں. جب بھی آپ افرادہ نماز پڑھے اس کے لیے تاکید ہے کہ آپ پہلے اذان کہیے اور پہلے اقامت کہیے. تو ہو سکتا ہے ہمارے جوانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دین اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اذان صرف مسجد میں ہوگی اور اس کے علاوہ کہیں اور اذان نہیں ہوگی. یہ سوچ رہا ہوں، بلکہ جب بھی آپ جہاں بھی آپ نماز پڑھیں وہاں اذان بھی کہیں اور اقامت کہیں اور اس کے بعد وہ نماز پڑھیں. گھر پہ ہم صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں آنا ہو رہا ہے مسجد میں، تو اذان کہیں، اقامت کہیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں. جبکہ ہم اکثر اذان نہیں کہتے. آپ بھی شاید تقریر کریں گے اس بات کو. اسی طریقے سے مسجد میں جو اذان ہوتی ہے مغرب کی یا ظہر کی یا صبح کی، وہ اذان ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد میں موجود، اور جو مسجد میں موجود نہیں ان لوگوں کے لیے اذان نہیں ہے. یہ تو ہم نے دستور نکال لیا ہے کہ اسپیکر لگائیں گے، مائک لگائیں گے، دور دور تک آواز جائے، پھر چاہے مسجد میں بیٹھا ہوا انسان بھی نہ سنے لیکن مائک ضرور چاہیے گا. تو اذان کے لیے مائک کوئی ضروری نہیں ہے، اذان ان لوگوں کے لیے جو مسجد ہے. مثلا ہم یہاں نماز جماعت پڑھ رہے ہیں مغرب کی اور عشاء کی، تو اب ہم نے اذان کہیں اس کے بعد اقامت اور نماز پڑھے ان لوگوں کے لیے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز ختم ہو گئی، اس کے بعد ایک آدمی آیا یہ نماز پڑھنے کے لیے لیٹ ہو گیا، اس کو تو کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے چھوڑ دی ہے. اب وہ آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ مسجد میں اذان تو ہو گئی، جب مجھے اذان کہنے کی ضرورت نہیں، وہ شریعت میں نہیں ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ شریعت میں کیا ہے، جب بھی آپ اپنی فرادہ نماز پڑھیں تبھی آپ کو اذان بھی کہنا ہے اور اقامت کو کہنا ہے. اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو جماعت میں ایک آدمی نے اذان کہہ دی، ایک آدمی نے اقامت کہہ دی، تو اب جتنے لوگ وہاں پہ شریک ہیں ان سب کے لیے وہ ایک کی اذان اور ایک کی اقامت کافی ہے. اب ہر ایک کو الگ الگ اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے، سنت اور مستحب یہ ہے کہ جب مؤذن اذان کہہ رہا ہے تو خاموشی سے اذان کو سنا جائے. اذان کے وقت نہ کوئی بات ہو، نہ کوئی مباحثہ ہو، نہ کوئی ادھر ادھر کی اشارے، خاموشی سے بیٹھے. مؤذن اذان کہہ رہا ہے، خاموشی سے سننے والے اذان سنیں اور اسے دہرائیں. جسے اسپیشل لفظ ہے ہمارے یہاں شریعت میں حکایت اذان. حکایت اذان مستحب ہے. جب آپ کئی مسائل میں پڑھیں کتاب میں کہ حکایت اذان کیا ہے، تو حکایت اذان کا مطلب ہے اذان کو دہرانا. جب مؤذن کہہ رہا ہے اذان تو آپ اذان دہرائیں. اس کے لیے یہاں تک ہے جب اذان ہو رہی ہے اور اذان کہہ رہا ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، سب سے بہترین کتاب ہے، اس سے افضل اور اس سے بہتر کتاب یا اس سے بہتر کلام اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. سب سے بہتر کلام، سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے، اور کوئی کتاب اس سے بہتر نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے. اگر آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں اس وقت اذان کہتے وقت اور اذان ہو رہی ہے تو کہا گیا ہے کہ اذان
کے وقت قرآن پڑھنا بند کر. بس انسان یہ کہے کہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. اذان بھی اللہ کا ذکر ہے, قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے. یہاں پرائیورٹی کس کی ہے؟ آپ قرآن پڑھنا بند کر دیجئے اور اذان سنیے اور اذان کو دو کریں. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شریعت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اذان کے وقت آپ قرآن پڑھنا بھی روک دیجئے اذان سننے کے لیے, اذان کو دہرانے کے لیے, تو پھر میں ایسے اور مثال کسی دوسرے کام کی نہیں دوں گا کہ آپ یہ چھوڑ دیجئے, آپ وہ چھوڑ دیجئے, آپ یہ نہ کریں, آپ وہ نہ کریں. ایک کلی مسئلہ بتا دیا ہے کہ اذان کے وقت اگر قرآن روکا جا سکتا ہے پڑھنے سے, تو پھر باقی جو اور ہمارے کام ہیں, جو ہمارے بنائے ہوئے کام ہیں, ہمارے بنائے ہوئے رسم رواج ہے, ان کی کوئی اہمیت اذان کے سامنے نہیں ہے.